دیکھیے جی، میں تو ایک تاریخی سچائی کو بیان کرتا ہوں اور اپنے بیان کا میں مفصل حوالہ بھی پیش کرتا ہوں. تو میرا یہ ماننا ہے اور بالکل درست ماننا ہے، بغیر کسی تعصب کے، بغیر کسی چیز کے کم و بیشی کیے، میں فیکٹ کے اوپر یہ دھڑلے سے یہ بیانیہ دیتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں مرزائیوں کا سب سے زیادہ جو ساتھ دیا ہے وہ پاکستان کے نام نہاد علماء نے، انہی نے ان کا سب سے زیادہ سپورٹ کیا ہے. کچھ نے شعوری طور پر اور کچھ نے لاشعوری طور پر. یہی ایک حقیقت ہے. میں مثال دے چکا ہوں بہت بار. 53 میں مولویوں نے بٹر کیا، آخر میں قادیانیوں کے ساتھ جا کے مل گئے. 10,000 جو عام شہری تھے، ان کو، جو عام نہیں تھے بلکہ بہت خاص شہری تھے کیونکہ وہ سچے تھے اپنی خلوص میں، اپنے جذبے میں، اپنی عقیدت میں، کہ انہوں نے جان تک جیسی قیمتی چیز کی بھی پرواہ نہیں کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر اس کو بھی نچھاور کر دیا. وہ آج اچھے مقام پر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اور یہاں بدقسمتی سے جہاں مسئلہ ختم نبوت کا آتا ہے تو پاکستان کی قادیانی اسٹیبلشمنٹ نے ختم نبوت کے محافظ جن کو قرار دیا ہے وہ مولوی ہیں. اور مولویوں کا کردار صرف اور صرف یہی رہا ہے کہ جہاں جہاں جب قادیانی مشکل میں آئے ہیں تو مولویوں نے ان کا ساتھ دیا ہے. تو اس کی بہت ساری مثالیں میں دے چکا ہوں. اب یہ پاکستان کی قادیانی اسٹیبلشمنٹ نے کوئی نیا شوشہ چھوڑ دیا. مجھے تو کچھ عرصہ پہلے پتہ چلا تھا، میں نے ایک دو ویڈیوز اس کے اوپر بنائی بھی تھی، لیکن اگین اس میں میری مکمل کیا کہتے ہیں وہ سیٹسفیکشن نہیں ہوئی. میں اور بھی نکات کے اوپر قوم کو بہت سارے فیکٹس بتانا چاہتا ہوں. اور یہ پیغام پاکستان جو ہے یہ یقینی طور پر پاکستان کی جو قادیانی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا ایک منصوبہ ہے، اور اس میں شامل ہونے والے تمام مولوی جو ہیں وہ مسلک کو تو ایک طرف چھوڑ دیں، دیوبندی وہابی یہ وہ، اس کو ایک طرف رکھ دیں. جو بظاہر ہر ایک مسلک کا مولوی جو ہے وہ ختم نبوت پر اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ہم اس کے دفاع کرنے والے ہیں. تو یہاں مین ایشو اس وقت میں ڈسکس کر رہا ہوں ختم نبوت کا. تو ان مولویوں نے قادیانیوں کی کال پر کہ آئیں یہاں ایک پیغام پاکستان بنائیں، اور اس میں سارے مولوی، وہ جیسے ہوتا ہے نا مکھی میٹھی چیز کے اوپر دور دور سے بھی آ کے تو بن بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ ساری گندی مکھیاں جو ہے نا انہوں نے قادیانیوں کا لگائی جو کیا کہتے ہیں بظاہر مٹھاس لیکن زہر وہ رکھا، اور یہ سارے وہاں جمع ہو گئے. تو یہ کوئی اب راز نہیں رہا. سوشل میڈیا کے بعد اور خاص طور پر میرے برسوں کے جو دلائل ہیں کہ پاکستان کی ہر حکومت، تمام حکومتیں 1947 سے لے کے آج تک جتنی بھی حکومتیں بنی ہیں، ماں سوائے ایک بہت مختصر وقت کے لیے وہ ذوالفقار علی بھٹو شہید جو حقیقی
مجاہد ختم نبوت ہے، باقی تو ایسے قادیانیوں نے ان کو ٹائٹل دے دیے ہوئے ہیں، اصل میں تو قادیانیوں کے کتے ہیں۔ ختم نبوت کا یہ دفاع ہوتا ہے کہ آج 80 سال ہو گئے ہیں پاکستان بنے ہوئے اور پورا کنٹرول مرزائیوں کا ہے۔ یہ دفاع نہیں ہے، یہ ایک جو ہے وہ، اس کو اگر ہم دفاع کہیں تو یہ ہماری منافقت ہے، کہاں دفاع ہوا ہے؟ تو اس لیے بہرحال میں اس کے اوپر آتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ میں نے فوٹو لگائی ہے، میری اطلاع کے مطابق یہ جو مادر چود کیا نام ہے ممنوع ہے یہ، وہ میری اطلاع، لیکن میں اس کو کنفرم نہیں کرتا، لیکن میری اطلاع کے مطابق یہ پرو قادیانی ہے، اور اس میں اور بھی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ظفر ہے اور ساتھ میں وہ ایک منسٹر ہے مسلم لیگ، میری اطلاع کے مطابق یہ پرو قادیانی ہے یا قادیانی ہے، یعنی براہ راست قادیانی ہے۔ یہ تو میں کنفرم نہیں ہوں، لیکن آئی نو فار شیور کہ جنرل ضیاء الحق کی کابینہ میں جتنے بھی منسٹر تھے وہ سب کے سب مرزئی تھے، اور اب یہ کیا نام ہے ظفر، یہ جو تیسرے نمبر پہ بیٹھا ہوا ہے مونچھیں لگا کر، وہ جو ایک مولوی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی جنرل ضیاء کا خاص بندہ تھا۔ جنرل ضیاء جو ہے وہ تو کسی بھی مسلمان کو بڑا عہدہ نہیں دیتا تھا۔ خیر، اگین اس کے ایک دو ایسے متنازع بیانات بھی ہیں جس سے آدمی کو شک پڑتا ہے، لیکن بظاہر یہ اس نے ایک دو قادیانیوں کے خلاف، یہ راجہ ظفر غالباً اس کا نام ہے، ایک دو بیانات بھی دیے ہوئے ہیں جس سے یہ جو ہے مولوی وغیرہ نے اس کی شہرت کر دی ہوئی ہے کہ یہ اینٹی قادیانی ہے، لیکن حقیقت کیا ہے یہ مطلب 100% ہم اس کے اوپر نہیں آ سکتے۔ تو یہاں جو چیز کو میں فوکس کروانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ایک تیر کے نشان کے نیچے جو ہے ایک آدمی کی جو فوٹو لگی ہوئی ہے، اس کا نام ہے خواجہ آصف۔ خواجہ آصف جو ہے یہ سیالکوٹ کا رہنے والا ہے اور یہ کھلا مرزائی ہے۔ اب آپ امیجن کریں علماء جو ہیں کس پلیٹ فارم کے اوپر آئے ہوئے ہیں جہاں پر ایک کھلا قادیانی بیٹھا ہوا ہے، مولوی کیا نام ہے ڈیزل کے ساتھ اور برسوں سے، اچھا یہ تو سوشل میڈیا سے پہلے کی دور کی بھی بات ہے کہ جب یہاں کیا نام ہے 1953 میں جو ہے خواجہ آصف کا والد خواجہ صفدر، اس بدبخت آدمی نے اپنے ہاتھوں سے مرزائیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے اوپر فائرنگ کی تھی سیالکوٹ کے اندر، اور اس میں کئی مسلمان شہید ہوئے تھے، یعنی اور قادیانی گنڈوں کے ساتھ مل کے۔ سم ہاؤ وہ مسلمان اس کے پیچھے تھے، ایک دن یہ پکڑا گیا اور انہوں نے اس کو منہ کالا کر کے جوتیاں ماری اور گدھے پہ بٹھا کے اس کا جلوس نکالا اور اس کو کہیں لے جا رہے تھے، شاید اس کو مارنے کے لیے یا واٹ ایور۔ اس کا تو مجھے مطلب جو بات ہوئی نہیں ہم اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال پھر وہ پاکستان کے قادیانی فوجی جو تھے وہ آئے اور انہوں نے خواجہ صفدر کو ریسکیو کروا لیا، بچا کر لے گئے، اور اس مشن میں بھی جو ہے چند ایک مسلمانوں کی شہادتیں ہوئی تھیں کیونکہ لوگ اس کو چھوڑ نہیں رہے تھے۔ انہوں نے فائرنگ کی، کرنل خوشی آئی تھنک ہز نیم، جو مرزئی ہی ہوگا۔ تو یہ بہرحال مجھے حیرت اس چیز کے اوپر ہے کہ جس دن جنرل ضیاء الحق نے اس اعلان کے ساتھ کہ میں مجلس شورا بنا رہا ہوں اور مجلس شورا میں فقط وہ لوگ شامل ہوں گے جو راسخ العقیدہ مسلمان ہیں، اوکے، جبکہ میں بتا چکا ہوا ہوں اس میں اکثر جن لوگوں کو مجلس شورا میں شامل کیا گیا تھا ان کی کثیر
کثیر تعداد جو ہے وہ مرزائیوں کی تھی، تو جس میں عمران خان کا ماموں اور بہت سارے لوگ، بزدار کا والد اور یہ سارے اور بہت سارے قادیانی بہرحال میں. تو خواجہ صفدر کو جنرل ضیاء الحق نے ایک ایسی مجلس شورا کا چیئرمین منتخب کیا جس کی شہرت یہ تھی کہ یہ خالص مسلمان افراد پہ مشتمل ہے. تو اس کا جو سربراہ ہے مولوی مودودی، was he alive at that time? No. بہرحال جماعت غیر اسلامی کے جتنے بھی لوگ تھے اس وقت وہ جانتے تھے کیا نام ہے اس کا، مولوی مفتی محمود اگر زندہ تھا، بہرحال میرے خیال میں اس وقت زندہ ہی تھا، وہ بھی جانتا تھا، مولوی نورانی بھی جانتا تھا، اور جس کو یہ حرام زادہ کیا نام ہے لنگڑا شیطان آ کے کہا کرتا تھا، اور جی سینہ تن کے کھلو گیا نیازی، حالانکہ وہ بھاگ گیا تھا لوگوں کو مروا کے خود بھاگ گیا تھا. تو یعنی 53 میں وہ بھی جانتا تھا، اور بہت سارے شورش کشمیری اور یہ وہ جتنے بھی اس زمانے میں حیات تھے وہ یہ جانتے تھے، یہ کوئی راز نہیں تھا، کیونکہ یہ بات کہ خواجہ صفدر جو ہے وہ پکا قادیانی ہے یہ اخباروں میں بھی آ چکی تھی، اور مسلمانوں کا قاتل ہے اخباروں میں، ریڈیو کی خبروں میں، اور حتیٰ کہ جب انکوائری ہوئی ہے اگرچہ وہ قادیانی دونوں ججز تھے لیکن اس پر بھی یہ چیز خاص طور پہ جو علماء ہیں، جو مذہبی عناصر تھے، جو انٹرسٹ سے یہ خبریں پڑھتے تھے سنتے تھے، وہ سبھی جانتے تھے کہ خواجہ صفدر سیالکوٹ والا جو ہے جس کو یہ بنایا گیا ہے چیئرمین مجلس شورا کا، وہ مرزائی ہے. اوکے، لیکن کسی نے اعتراض نہیں کیا، کسی مولوی نے اعتراض نہیں کیا. عام لوگوں کو تو نہیں پتا ہوتا، یہ تو علماء کا کام تھا، کیونکہ نوٹ جنرل ضیاء جو ہے ان کے منہ میں بھی ڈال دیتا تھا، اور جہاں جہاں ان کی جیب کا سوراخ ہے وہاں بھی ڈال دیتا تھا. تو یہ طبقہ دین فروش ہے، یہ غدار ہیں، یہ جانتے تھے کہ یہ جناب مرزائی ہے، اور مرزائی کو اس نے ایک ایسی مجلس شورا کا چیئرمین بنا دیا گیا ہے جو کہ مسلمانوں کی شہرت رکھتی ہے. لیکن جنرل ضیاء الحق اپنی جگہ سچا تھا. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ مرزائیوں کو علاوہ اور کسی کو مسلمان نہیں سمجھتا تھا. تو اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں صرف راسخ العقیدہ مسلمان شامل ہوں گے، تو اس کی نظر میں جو راسخ العقیدہ مسلمان تھے وہ مرزائی تھے، تو اس نے بنا لیا. یہ تو کام مولویوں کا تھا کہ وہ اٹھتے اس پہ پروٹیسٹ کرتے کہ یہ مسلمانوں کا قاتل، یہ مرزائیوں کا کتا، تم نے اس کا بنا دیا ہے، بتاؤ تم ان کو مسلمان سمجھتے ہو یا ہمیں سمجھتے ہو. لیکن بہرحال کھانگ دے جاؤ تو لانگ دے جاؤ. تو اس لیے جب میں یہ باتیں کرتا ہوں نا، تو یہ جن کے پیچھے آگ لگتی ہے، جلالی کے پیچھے، غیر حلالی کے پیچھے، اور اس کا کیا شاگرد، اس کا تو نام ہی نہ لو، اس کا تو نام، میں تو اس کے استاد کی ماں کو کر رہا ہوں. تو وہ چیلا کیا ہے، وہ کس بات کی مولی ہے، مادر حرام زادہ نعمانی. ہاں نعمانی تیری ماں دا، جے تیری ماں نے کوئی بےمانی کر کے تینوں نہیں جمیا تو دس جڑی توبہ توبہ کہندے ہو اقبال دی، اوے او دا صرف سال دس دے، کس سن کس عیسوی سال بھن تسی تے بھی نہیں دس سکدے ہو، گلاں کردے ہو بھن
مرزائیوں کو وہ جو تم لوگ عاشق رسول ثابت کر رہے ہو، آج تیرا ایڈا تو نویاں نویاں بڑھا کے تے ادھر ادھر دیاں جڑیاں پھوسیاں مارنا پیا، میرے پاس آؤ میرے ساتھ بات کرو، پھر دیکھو میں تہاڈا کی حال کرنا وا۔ ارے مسلمان کے اندر تو غیرت ہوتی ہے کہ کوئی اس کو اتنا للکار دے اور وہ ٹس سے مس نہ ہو، آؤ ہمت ہے تو۔ لیکن یہ منافق ہے، میرا سامنا کبھی نہیں کر سکتے۔ وہ ایک ہی نام لے رہے ہیں، راشد مفتی راشد مفتی راشد، وہ اپنی جگہ اس کا جو بندہ کھل کر اس کو مرزائی کہہ رہا ہے، نہ صرف کہہ رہا ہے ثابت کر رہا ہے، اس کا نام کیوں نہیں لیتے؟ صرف فوٹو لگا دیتے اور مادر حرام زادہ کتی کے بچے ہو تم مجھے ملحد کہتے ہو، یعنی لبرل ملحد ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے فضل سے جتنا کام میں نے ان کے خلاف کیا ہے، مولوی خواب میں بھی اتنا کام لبرل کے خلاف نہیں کر سکتے۔ خیر، تو یہاں میں یہ جو بتا رہا ہوں کہ جناب یہ جو ہے خواجہ آصف، یہ مرزائی اور سارے مولوی اس کے کتے بن کے اس کے پیغام پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ گندی مکھیوں کی طرح جمع ہو گئے ہیں۔ تو یہ کسی کے اندر غیرت ہوتی تو وہ پہلے یہ کیا کہتا کہ خواجہ آصف تو یہاں یہ پنڈال پہ بیٹھا ہوا ہے، ایک منافق اگر اسلام مومنین کے لشکر میں ہو تو اس مومنین کے لشکر کو زوال آ جاتا ہے، اور یہاں تو سارے میری طرح کے وہ گناہ گار ہو، یہ اس طرح کے بیٹھے ہوئے ہیں، چلو میں گناہ گار ہوں، یہ تو غدار ہیں، ان میں بہت سارے مرزائی ہیں، اور مولوی ان کے پلیٹ فارم کے نیچے آ کے بات کر رہے ہیں یہ نالج رکھنے پر، کیونکہ میں نے خواجہ آصف کے قادیانی ہونے کا، اس کا قادیانی فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں سوشل میڈیا پہ بے شمار دلائل اور ثبوت دے چکا ہوا ہوں، جو مولویوں کی تنظیموں، مولویوں کے واٹس ایپ گروپس، مولویوں کے، میں جانتا ہوں کہ میرے جو یوٹیوب چینلز اور اس قسم کی بڑے بڑے مولویوں نے وہ دیکھے ہیں، اور مجھے پتہ ہے یہ انسائیڈ انفارمیشن ہے کہ انہوں نے دیکھی ہیں یہ چیزیں کہ جو تم کہہ رہے ہو، لیکن ان حرام زادوں میں اتنی اخلاقی جرت نہیں کہ اٹھتے کہتے چلو باقیوں کا چھوڑ دو جن کا نہیں۔ خواجہ آصف تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ تو مرزائی ہے، تو نان مسلم ہے، نہ صرف نان مسلم ہے بلکہ زندیق مرزائی ہے، زندیق کافر ہے۔ پیام پاکستان جو ہے وہ علماء کا ایک گٹھ ہو رہا ہے جو ختم نبوت اور اسلام کی رسپیکٹ کرنے والے ہیں، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ کسے آکھیا؟ نہ اس وقت پوچھا، نہ آئندہ پوچھیں گے، کیونکہ یہ خواجہ آصف سے بھی بڑے غدار دین ہیں۔ تو یہ اس لیے جس پلیٹ فارم کے اوپر ایسے ایسے لوگ اکٹھے ہو جائیں اور مولوی آ کر یہ کہیں کہ جی ہم اسلام کا دفاع کر رہے ہیں اس پلیٹ فارم کے اوپر، وہ بغیرت، وہ حرام زادے، وہ اپنی ماؤں کی زنا کی پیداوار ہیں۔ تو رہی بات پھر اشار کیا ہے، ابھی آپ دیکھیں یہ میں لگا رہا ہوں خواجہ آصف کا، اگین یہ ریپیٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ لوگ اتنے بے حس ہو چکے ہوئے ہیں کہ جناب وہ ان سارے فیکٹس کو دیکھنے کے اوپر کوئی ریئیکٹ ہی نہیں کرتے، کوئی ان سے پوچھتا نہیں ہے یار تم لوگ آغا وسیم کی باتوں کا جواب دو، نہیں، جلسے میں جائیں گے، نعرہ لگائیں گے، ہم آخری خون کا قطرہ جو ہے ختم نبوت کے لیے دے دیں گے، لیکن
ख़त्म नबूवत के लिए अगर ये कहा जाए यार तुम शहर लाहौर में रहने वाले हो, वहाँ जाते जाते मोबाइल से इस इलाके की दो एक फ़ोटोएं मुझे भेज दो, एडी जरूरत नहीं है तो खून का आखिरी कतरा देंगे ये? नो। एनी हो, तो ये चीज़ जो है वो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जनाब अली आगे, ये आपने रेफरेंस देखा, अगर नहीं पढ़ा जा सकता तो मैं आप मुझसे ये रेफरेंस भी मांग सकते हैं कि कैसे 53 में जो है इसके बाप ने मरज़इयों की मदद की थी। और आज ये हरामज़ादा, चलो इतनी जुर्रत कर लेते कि हो सकता है तेरा बाप मरज़ई था, उसने मरज़इयों के लिए, लेकिन तू औलाद तो उसकी है ना। अगर तू अपने बाप के मज़हब पर नहीं है तो आज तू इतना तो बता, तू मिर्ज़ा कादियानी को कज़ाब समझता? बल्कि इन सबसे पहले पूछना चाहिए था। आप इस स्टेज पे बैठे हुए दो, कितने 5-6 सेकंड लगते हैं कि तुम इतना कह दो कि मैं मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी वल मिर्ज़ा मुर्तज़ा सकना कादियान को कज़ाब और जहन्नम का कुत्ता और उसको नबी या मुजद्दिद मानने वालों को भी काफिर समझता हूँ। फिर तुम हमारे भाई हो, हमारे सर के ताज हो। नहीं नहीं आगा वसीम, भूल जाओ कि इन मादर चौथ मौलवियों में कभी इतनी जुर्रत पैदा होगी, क्योंकि ये अल्लाह से नहीं डरते, ये मरज़ई जर्नैल और मरज़ई पुलिस वालों से डरते हैं। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि बहुत सारे मौलवी इकट्ठे हुए हैं, ओके, और डॉक्टर इकबाल कादियानी की फ़ोटो ऊपर लगी हुई है। जो लोग जलसे का अरेंज कर रहे हैं वो खुले कादियानी हैं, जिनको इस क्या बोलते हैं इस कॉन्फ्रेंस का मोतबर बनाया हुआ है वो डॉक्टर इकबाल, वो कादियानी है। मैं यकीन से कहता हूँ कि इनमें से बहुत सारे मौलवी जानते हैं कि डॉक्टर इकबाल जो है वो कादियानी था। अब कादियानी एक शख्स जिसने अल्लाह, नबी और बेशुमार मुक़द्दस हस्तियों की तौहीन अपनी शायरी में, अपने बयानात में की हो, जिसने मिर्ज़ा कादियानी को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दौरे हाज़िर, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा आलम इस्लाम मिर्ज़ा कादियानी है, उसको कहा हो और फिर उससे कभी रजू ना किया हो, जिस गलीज़ पलीद कादियानी डॉक्टर इकबाल ने अपनी औलाद को, यानी किसी मुसलमान को इस काबिल ही नहीं समझा कि अपनी औलाद जो है उनके हवाले करके जाए, वो अगर किसी पर इत्मीद है तो वो मरज़इयों पर। चारों मरज़ई जो औलाद इसने दी थी, चारों कादियानी थे। चौधरी मोहम्मद हुसैन, उसका क्या शेख आफ्ताब, और क्या नाम है मुंशी ज़फ़र, और एक और था वो मर गया हुआ था, इसका साला था। तो ये ऐसे बेगैरत शख्स, ऐसे पलीद मौलवी, इनमें से कोई आगे कहे कि भी मुझे नहीं पता कि डॉक्टर इकबाल ने मरज़इयों को अपनी औलाद दी थी, और अब उसके बैनर के नीचे जो है ना क़याम पाकिस्तान बनाया जा रहा है। तो ये क़याम पाकिस्तान नहीं है, ये क़याम कादियान है, ओके। तो यहाँ असूली तौर पे जब आदमी कोई वो छोटा सा मिट्टी का बर्तन ख़रीदने जाता है जिसमें वो पुराने ज़मानों में पानी डाल के ठंडा रहता था, जिसको हम पंजाबी में कड़ा कहते हैं, उसकी पीछे क्या कीमत होती है? कुछ भी नहीं होती। लेकिन इतनी अर्ज़ा चीज़, मामूली चीज़ जब हम ख़रीदने जाते हैं तो उसकी भी तसल्ली करते हैं, ठोक बजाते हैं कि इधर ख़राब ना हो, लीक ना हो रहा हो, इसमें कोई नक्स ना हो। हालांकि अगर नक्स भी निकल आए तो क्या है,
وہ کیا کہتا ہے غالب، اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا. تو یہ تو اتنی معمولی سی چیز ہے اس کے بارے میں. لیکن یہاں یہ کیا کر رہے ہیں، اسلام کا، پاکستان کا دفاع کرنے کے لیے ڈاکٹر اقبال اور خواجہ آصف جیسے قادیانیوں کے بینر کے کٹھے نیچے آ گئے ہیں. ان میں سے ایک آدمی نے یہ، اللہ نے ان کو توفیق نہیں دی کہ کہا جائے یار یہ ڈاکٹر اقبال تو مرزائی تھا. اب ہم اس کی فوٹو کے نیچے جب جمع ہوں گے تو اس کا مطلب کیا ہے. اور کیونکہ میرا تو ساری دنیا کے مولویوں کو چیلنج ہے کہ ڈاکٹر اقبال کو کوئی آ کے غیر قادیانی ثابت کر دے، کوئی بھی نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں. تو اس لیے یہ چیزیں سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں. اگر کوئی حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسلام کی غیرت رکھنے والا مولوی ہوتا ان میں، وہ کہتا ہے ٹھہرو بھائی، یہ آصف، یہ اچھا نہ صرف اس کا والد قادیانی تھا، بلکہ آصف نے قومی اسمبلی کے اندر بے شمار چیزیں ایسی کہی ہوئی ہیں، مخالفت کی ہوئی ہے. اس نے خواجہ کیا ممتاز قادری کی، اس نے مخالفت کی ہوئی ہے قانون کی جو ختم نبوت اور ناموس رسالت کا. اس کے بے شمار بیانات آن ریکارڈ ہیں. ان مولویوں کی لائف ٹائم کی بات ہے، اوکے، کہ یہ پرو قادیانی اس کی سٹیٹمنٹس ہیں. اور یہ حرام زادے اکٹھے کس کے پرچم کے تلے ہو رہے ہیں، اب آپ خود اندازہ لگا لیں. تو جو چیز سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے وہ یہی ہے کہ اب ان مولویوں کو معلوم ہو چکا ہوا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے کہ ایک شخص، کیا کوئی بھی شخص کہہ رہا ہے، ثبوت دے رہا ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر سے لے کر ایک پولیس کا جو تھانے دار ہے وہ بھی مرزئی منتخب کرتے ہیں. اتنا اسٹرکٹ کنٹرول ہے مرزئیوں کا پاکستان کے اوپر، اوکے. اور یہ جناب ایسی حکومتوں کے بلاوے کے اوپر پیغام پاکستان، اور وہ بھی اقبال جیسے مرزئی کی فوٹو کے نیچے، وہ بھی خواجہ آصف اور دیگر قادیانیوں کی صدارت کے نیچے وہ کر رہے ہیں. تو یہ میں حیران ہوں. جو مولوی بھی اس میں شامل ہوا ہے وہ کم بخت، وہ پلیت شخص، وہ یقیناً مکمل طور پہ قادیانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے، یعنی مکمل نالج کے ساتھ کہ میں جس پیغام پاکستان کے اوپر آ کے بیٹھا ہوا ہوں یہ مرزئیوں کی بنائی ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ پاکستان کے اندر پہلے صلح کلیت کا بیج بو دیا جائے، وہاں سے جو پھر پودا نکلے گا آہستہ آہستہ پیسج آف ٹائم کے بعد مرزئیوں کو بھی کہا جائے گا یہ بھی کلمہ گو ہیں. تو ان کو جیسے دیگر کیا بولتے ہیں فرقے ہیں، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی اہل خبیث ہے، کوئی وہ کیا نام ہے دیوبندی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، تو یہ بھی ایک فرقہ ہیں. تو ان کا سٹیٹس جو ہے وہ ایٹومیٹکلی، یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تمام وسائل سے صلح کلیت کے اندر جو ہے نا وہ پیغام پاکستان، اشرف جلالی غیر حلالی، کیا نام ہے اس کا، خادم قادیان حرام زادہ، ان جیسے لوگوں کو پرموٹ کر کے آگے لا رہے ہیں. میں کہتا ہوں اگر جلالی بغیرت شخص، اس میں رتی بر بھی غیرت ہوتی نا، اپنی ماں کی، اسلام کی تو ہے نہیں، چل ماں کی کر لیتا، تو آ کے ثابت کرتا کہ ڈاکٹر اقبال مرزئی نہیں ہے، اس نے اپنی اولاد مرزئیوں کو نہیں دی تھی، اس نے اسلام کا ٹھیٹھ نمونہ قادیان کو نہیں کہا تھا، اس نے رحمت اللہ علیہ سر سید احمد کو نہیں کہا تھا، اس نے جناب
اسماعیل دہلوی کو شہید اور رحمۃ اللہ علیہ اور بے شمار چیزیں، حتیٰ کہ ڈاکٹر اقبال نے واضح طور پر ختم نبوت کا انکار کیا ہوا ہے اپنی رائٹنگ میں. کم از کم 100 ایلیگیشن ایسے بنتے ہیں جو اس کو مکمل طور پہ کافر ثابت کرتے ہیں، مرزئی ثابت کرتے ہیں. اور یہ حرامزادے کیا لگے ہوئے ہیں؟ پیغام پاکستان یہ ڈاکٹر اقبال دلے کنجر کی فوٹو لگا کے. کن کی زیر صدارت؟ مرزئیوں کی. تو یوں نہیں چلے گا. تو دیکھیے جناب، میں اس کا دوسرا حصہ بھی بناؤں گا انشاءاللہ کہ یہ پیغام پاکستان، اس کا مکمل طور پہ بائیکاٹ کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے، مکمل طور پہ ان کو کنڈیم کرنا، کیونکہ یہ ایک ایسی پاکستان کی ریاست کے اشارے کے اوپر کر رہے ہیں جو اوپر سے آخر نیچے تک ہر عہدہ جن کے پاس قادیانیوں کے پاس ہے. اور پالیسی میکر کون ہے؟ وہ بھی قادیانی ہے، ہر چیز. اور پھر یہ کس کے پرچم کے تلے اکٹھے ہو رہے ہیں اور پیغام پاکستان بنا رہے ہیں؟ بتایا جائے مجھے. قادیانیوں کے. قادیانی جو پاکستان کے بھی دشمن ہیں، اسلام کے بھی دشمن ہیں. اگر اس قسم کی آرگنائزیشن بنا لی جائیں گی تو نہ پاکستان کی خدمت ہوگی، نہ پاکستان کا دفاع ہوگا، نہ ہی اسلام کو فتنے سے بچایا جا سکے گا. تو بلا شبہ میں یہی کہتا ہوں کہ یہ ایک بہت سنجیدہ معاملہ ہے، اور اس کو جو ہے نا ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ کھڑا ہو اور ان حرامزادے مولویوں کی اوقات ان کے اور خدا کی قسم ہے جب بھی کوئی یہ میری بات سنے گا وہ انکار ہی نہیں کر سکتے، جواب بھی نہیں دے سکتے، سکوت کریں گے کہ خواجہ آصف مرزئی نہیں ہے، کہ جناب وہ کیا نام ہے دیگر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ مادر چود، وہ مرزئی نواز نہیں ہے، بلکہ ہیں مرزئی، لیکن کیونکہ شرعی طور پر مرزئی نواز تو ہیں. جو اسٹیبلشمنٹ کا حصہ بن جائے وہ مرزئی نواز ہے، خواہ وہ صحافی ہو یا وزیر ہو یا کوئی جرنیل ہو. تو آگے ہم چل کے دیکھتے ہیں، ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ مولوی حرام زادے کتی کے بچے، جب اسٹیٹ نے کہا ہے، ریاست نے کہا ہے کہ یہ آپ پیغام پاکستان کے پرچم کے تلے آ جائیں، تو کہ ٹھیک ہے، اور پہلے اپنی اسٹیبلشمنٹ کو، اپنی ریاست کو غیر قادیانی تو ثابت کرو. آئے عمران خان، آئے نواز شریف، آئے مادر چود جرنیل اور یہ اور وہ آ کے بتائیں وہ مرزے کو کیا کہتے ہیں. بھائی اس سے کیا ہوگا کہ ان کا اپنا ایمان بچے گا، لیکن ظاہر ہے یہ تو مرتد ہو چکے ہوں گے. تو جن کو اپنے ایمان کی فکر نہیں ہے وہ دفاع اسلام کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ پاکستان کا دفاع، پاکستان ایک ایسی ریاست ہے جو دین کے نام پر بنی ہے، اسلام کے نام پر بنی ہے، نبی کے نام پر بنی ہے. اور مالک کون ہے؟ نبی کے بدترین دشمن، ہندو سکھوں سے بھی بدتر دشمن جو ہے وہ قادیانی ہے. تو بالکل آتے سارے مولوی کہتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے، ہم دفاع اسلام کے لیے تیار ہیں، ہم دفاع ختم نبوت کے لیے تیار ہیں، پاکستان کے دفاع کے لیے تیار ہیں. لیکن بات یہ ہے یہاں تو الٹی گنگا چل رہی ہے. بھائی یہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ مرزئیوں کو نان مسلم ڈکلیئر کرنے کے بعد یہ بھی ہے کہ وہ کسی حساس اور بڑے عہدے پہ نہیں آ سکتے. یہاں وزیر اعظم سے لے کے جرنیل اور جج اور دوسرے وہ سارے مرزئی ہیں. پہلے اس کو تو ایکسپلین کیا جائے، پھر ہم آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. یہ جان چکے ہیں کہ جو آفیشل ڈاکومنٹیشن ہے کس کی؟ 53 کے شہداء کی. یہ جان چکے ہیں کہ وہ 2 مرزئیوں نے لکھی ہوئی ہے. جھوٹ کا پلندہ ہے، لیکن
آفیشیل ڈاکومنٹیشن کے مطابق مرزئی سچے ہیں اور مسلمان جو ہیں وہ ٹیررسٹ ہیں، اور وہ ایک جھوٹی کتاب اور وہ انکوائری کو جو ہے وہ آ کے اگر یہ مسلمان ہوتے کہتے یہ تو پہلے اس کو جو ہے کالے دم قرار دو، یہ تو جھوٹ کا پلندہ ہے، اس میں اسلام کا نام بدنام کیا گیا، علماء کا نام بدنام کیا گیا ہے، ٹیررسٹ قادیانی تھے بندے، ہمارے 10,000 شہید ہوئے اور جناب سارا بلیم بھی ہمیں مل رہا ہے۔ میں اس کے اوپر اور بھی بہت سارے پوائنٹس کے اوپر بات کروں گا، تو بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اوکے، کہ آپ کون سی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعاون کر رہے ہو جی، جو اسلام کی دشمن ہے، جو قادیانی بیس ہے، اور آپ اس کے پیغام کے اوپر آپ کو پلاٹ مل گئے ہوں گے، آپ کے بینک میں پیسے آ گئے ہوں گے قادیانی ISI کے ذریعے، تو جب ٹھیک ہے پھر تو کھل کر بولو کہ تم بھی جتنے بھی مولوی شامل ہیں، مجھے ان میں نام، اور کھل کے بولو کہ تم لوگ بھی مرزا قادیانی کے پیروکار ہو، اس کو نبی ماننے والے ہو، اس کو مجدد ماننے والے، کھل کے بولو پھر۔ یہ کیا ماچدکی ہے؟ اتوں ختم نبوت کا نام اور وچوں مرزیوں کا کام ہے، نو وے۔ آغا وسیم آپ کو بے نقاب کرے گا، اس میں میں اور بھی انشاءاللہ بناؤں گا۔ تو یہ چیز جو ہے یاد رکھنی چاہیے کہ یہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اس کو کنڈیم کرے، آگے آئے، اور جو مولوی اس میں شامل ہیں ان کا اگر کوئی مرید ہے اس کو بائیکاٹ کریں، اگر کوئی ان کے مدرسے میں جاتا ہے اس کو بھی جو ہے وہ رد کریں۔ تو یہ تو آپ کو جس ڈگر پہ ڈال رہے ہیں وہ ڈگر تو بالکل اور بالکل اس کا آخری انجام یہ ہے کہ مرزیوں کو آپ ایک فرقہ مان کے تو اسلام میں شامل کر لیں، یہی سارا چکر ہے۔ اور اسی کے اوپر جو ہے کیا خادم قادیان ہو، خواہ یہ مرزیوں کے خلاف باتیں بھی کرتے ہوں لیکن عملی طور پہ یہ مرزیوں کے لیے کام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس کا اور بھی میں بناؤں گا، تو